بادشاہ سلامت ہمیشہ سلامت رہیں۔ اوہ شہزادی ایزابیلا، میری بہادر بیٹی، آؤ۔ تم کو دیکھ کر مجھے بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ بابا جان، آپ کیوں ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ اوہ نہیں، لیکن اب کسی سندر راجکمار سے شادی کر کے اپنا گھر بساؤ۔ واہ بابا جان، آپ مجھے اپنے سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ آج رات بادشاہ کی آخری رات ہونی چاہیے۔ کل کا سورج میری حکمرانی کا تاج دیکھے گا۔ بے فکر ہیں حضور، ہمارے سب سپاہی تیار ہیں۔ میں نے خاص طور پہ چن کر محافظ لگائے ہیں، وہ سب میرے وفادار ہیں۔ بہت خوب سپہ سالار، اب جاؤ اور تیاری کرو۔ رفیل، تم نے مجھے اس وقت یہاں کیوں بلایا ہے؟ شہزادی صاحبہ، مجھے خبر ملی ہے کہ محل میں کچھ برا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے آپ کو باہر بلایا ہے۔ رفیل، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی صاحبہ، بہت ہی تشویشناک خبر ہے۔ وہ کیا خبر ہے؟ جلدی بتاؤ۔ شہزادی صاحبہ، سپہ سالار اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ وہ محل پر قبضہ کر لیں گے۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم بھی اس میں ملوث ہیں۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم انہیں محل پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ میں ابھی اور اسی وقت محل میں جا رہی ہوں۔ رکیے شہزادی صاحبہ، اس وقت آپ کا محل میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم صحیح وقت کا انتظار کریں گے، اس وقت کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ اوہ میرے خدایا، اب ہم کیا کریں گے؟ وزیر اعظم، یہ سب کر کے تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تمہیں اس کی ضرور سزا ملے گی۔ بادشاہ سلامت، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ اب میں ہوں بادشاہ اور تم تو وزیر بھی نہیں ہو۔ سپہ سالار، لے جاؤ اسے اور قید خانے کی ہوا کھلاؤ، اس کو بھی پتا چلے کہ قید خانے میں کیا ہوتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اوہ میرے بابا، آپ کس حال میں ہوں گے؟ اس نے میرے بابا کو بندی بنایا ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ شہزادی صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، آپ کے والد ایک دانشمند انسان تھے، ہم انہیں ضرور آزاد کروائیں گے۔ کیا بات ہے رافیل، میرے دوست، تم بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں راجر، شہزادی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اوہ، تو میرے دوست کو خاتون پسند آ گئی ہیں۔ بے وقوفانہ باتیں بند کرو اور بادشاہ سلامت کو بچانے کا طریقہ سوچو۔ ہاں تو محبت تمہیں ملے گی اور پھانسی کا پھندا ہمارے گلے میں ڈال دو گے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ رات کو جشن منایا جائے گا، اور یہی وہ موقع ہے جب ہم کچھ کر پائیں گے۔
چلو تیاری شروع کر لیتے ہیں۔ سپہ سالار جشن کا آغاز کیا جائے۔ محل میں جشن کا سما تھا، وزیر تخت پر بڑا جمع تھا۔ اسی وقت طائفہ اپنی پرفارمنس کے لیے آیا، جس میں شہزادی رافیل اور راجر موجود تھے۔ شہزادی نے اپنے خنجر سے وزیر کا کام تمام کر دیا۔ شہزادی کے جانثاروں نے محل پر قبضہ کر لیا۔ شاہ سلامت کو رہا کر دیا گیا۔ شہزادی صاحبہ مجھے معاف کر دیں، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، تمہاری جان بخشتی ہوں، لیکن ہماری ریاست میں تم دوبارہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ شہزادی، تم نے ثابت کر دیا کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج تم نے غدار وزیر کو جس طریقے سے کیفر کردار تک پہنچایا، قابل ستائش ہے۔ مجھے تم پر گرو ہے۔ اور رافیل، تم نے بھی کمال بہادری کے ساتھ میری بیٹی کی مدد کی۔ مجھے تم پر بھی ناز ہے اور میں تمہیں اپنا وزیر اعظم مقرر کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بادشاہ کے حکم پر محل میں جشن کا اہتمام کیا گیا اور رافیل اور ایزابیلا کی شادی بھی کروا دی گئی۔